السلام علیکم، ویلکم ٹو ایمراد۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں ٹاپکس کافی زیادہ اہم ہیں اور کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں بھی اور پاکستان کی ریجنل سیٹنگ ہے اس پورے گلوب میں، اس کو لے کر بھی۔ پہلا ٹاپک انڈین ایئر فورس کے ایک اللیجڈ کریش کو لے کر ہے، جس کو ہم نے کانفلکٹ کارڈ رات پر کل کے دن ڈسکس کر لیا تھا، بٹ اس پر اب انڈین ایئر فورس کے اسپوکس پرسن کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری جرنلسٹ اس چیز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ چیز ایک بہت بڑی مسٹری بن چکی ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ خدا کر کے کفر ٹوٹا اور ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان لینڈ کر چکا ہے اور پاکستانی فائٹر جیٹس نے اس کو فل آن اسکورٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ڈیلیگیشن بھی پاکستان آ رہا ہے اور جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک یو ایس ڈیلیگیشن پاکستان آیا تو نہیں ہے، بٹ ود ان کچھ آورز یو ایس ڈیلیگیشن پاکستان میں لینڈ کر جائے گا اور یہ پاسبل ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب امریکن ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہو۔ تو اس میں پاکستان ایئر فورس نے کس طرح اسکورٹ کیا ہے ایرانین ڈیلیگیشن کو اور اس میں کیا رول ہوگا پاکستان ایئر فورس کا ان فیوچر، اور یہ ٹاکس کیا کامیاب ہوں گی یا نہیں، کیونکہ اس کو لے کر بھی ایک دو اہم چیزیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اگر پہلے ٹاپک کو ڈسکس کریں تو 24 اپریل کو آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ کشتور کے ایریا میں ایک ان نون انڈین ایئر فورس کا ایئر کرافٹ گر کر کریش ہو جاتا ہے اور اس کے انیشلی کچھ ویژولز بھی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ کشتور میں یہ ایئر کرافٹ گر کر کریش ہوتا ہے اس جگہ سے ایک اسموک ٹریل بھی ہوا میں دیکھی جاتی ہے، جو یہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ کوئی سرفس ٹو ایئر میزائل آ کے اسے ہٹ کیا ہے، کیونکہ ایسی اسموک ٹریلز یا تو سرفس ٹو ایئر میزائلز کی وجہ سے بنتی ہیں یا جب بڑے پیسنجر پلینز کے اوپر ایئر پریشر کی وجہ سے کنڈنسیشن ہوتی ہے یا آبی بخارات بنتے ہیں، تب اس طرح کی اسموک ٹریلز دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جنہوں نے نہ صرف ہر ایک شخص کو شوک کر دیا، بلکہ یہ چیز ایون انڈین سائڈ پر اور پاکستانی سائڈ پر بھی ڈسکس کی جا رہی تھی کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں انڈین ایئر کرافٹ کریش کرنے کی کمپلیٹلی فیک ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے اور اسے وہ پاکستانی پروپیگنڈا کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اب بھانڈا یہ کس طرح پھوٹتا ہے کہ ایک لوکل کشمیری جرنلسٹ، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے۔ لوکل کشمیری جرنلسٹ جو اس ایریا کا ہے وہ اوپنلی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ بھئی اس علاقے میں ایک ایئر کرافٹ انڈین ایئر فورس کا گرا ہے۔ دوسری طرف کشتور کے اوپر ہی اس خاص ٹائم لائن پر انڈین ایئر فورس کا یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ AN-32 فلائی کر رہا تھا اور اس کے فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کو میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد لوکل کشمیری جرنلسٹ کہہ رہا ہے کہ وہاں ایک ایئر کرافٹ گرا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا اسپوکس پرسن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، وہاں کوئی بھی ایئر کرافٹ نہیں گرا، یہ پاکستانی پروپیگنڈا ہے۔ السلام علیکم و آداب ناظرین۔ پارڈر سے ایک بری خبر آ رہی ہے، وہاں پر ایک انڈین ایئر فورس کا جو جیٹ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کریش ہو گیا ہے اور یہ حادثہ جو ہے وہ ہنسوار جو علاقہ ہے پارڈر کا، اس کی جو اوپری پہاڑی ہے وہاں پر ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد لوگ جو ہے اور پولیس جو ہے وہ موقع کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے اس وقت، کیونکہ پلین جو وہاں پر گرا ہے وہ کون ہے۔ جو آئی وٹنسز ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دو جو جیٹ ہے وہ پارڈر کے اوپر سے اڑ رہے تھے اور اچانک ہی جو ہے وہ ایک بہت بھیانک آواز سنی گئی اور جو سامنے والی وہاں پر پہاڑی تھی اس پر جو ہے وہ آگ کے شعلے اور جو دھواں ہے وہ صاف جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا، اور ابھی پولیس اور جو وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے وہ جو یہاں پر انسیڈنٹ ہوا وہاں کی طرف جو ہے وہ ابھی چڑھ رہے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور جو آن گراؤنڈ امیجری آ رہی ہے جو کچھ دور سے بنائی گئی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، اس میں جہاز کا ملبہ ایک جگہ پر گرا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ آگ پھیلی ہوئی ہے جنگل میں مختلف ایریاز میں۔ تو یہ پاسبلٹیز یہاں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ ایئر کرافٹ کو اگر کوئی سرفس ٹو ایئر میزائل ہٹ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ملبہ ہوا میں بکھر گیا ہو، جو بکھر کے پہاڑ کے ایک بہت بڑے ایریا پر پھیلا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہمیں آگ اور دھواں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن انڈین ایئر فورس کیا یہاں اپنی انکمپیٹنسی دکھا رہی ہے کہ اتنے واضح ثبوت موجود ہیں کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر چیز کشتور میں گری ہے جس کی وجہ سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، لیکن انڈین ایئر فورس ابھی بھی واضح ہے کہ بھئی کوئی بھی ایئر کرافٹ نہیں گرا۔ کبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی فیول ٹینک گرا تھا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہاں آسمانی بجلی گر گئی تھی جس کی وجہ سے آگ لگی ہے، لیکن سچائی کیا ہے یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ ایک مسٹری بن چکی ہے جس کو ابھی تک نہ انڈیا نے آفیشلی سولو کیا ہے اور نہ ہی انڈین ایئر فورس شاید چاہتی ہے کہ وہ اس سچ کو ریویل کریں، کیونکہ آلریڈی 2026 میں وہ بہت سے کریشز کروا بیٹھے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک پر۔ دوستوں 24 اپریل کی رات کو پاکستان میں لینڈ ہوتا ہے ایرانین ڈیلیگیشن کا ایئر کرافٹ، اور اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کے فارن منسٹر سید عباس عراقچی۔
پچھلے 2-3 دنوں سے کنفیوژن بہت زیادہ تھی یو ایس اور ایران کی ٹاکس کو لے کر جو پاکستان میں ہونی تھی. کنفیوژن یہ تھی کہ ایران لبنان میں سیز فائر کی بات کر رہا تھا. اس پر کیا ہوتا ہے کہ امریکہ سیز فائر گرانٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اسرائیل اب اور اٹیکس لبنان پر نہیں کرے گا. پھر اسی دوران دا گارڈین رپورٹ کرتا ہے کہ یو ایس ایران ٹاکس کو لے کر جو ہوپس ہیں، جو امیدیں ہیں، وہ دوبارہ سے بندھنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ایرانین فورن منسٹر اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانین فورن منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بعد ماسکو اور مسقط یعنی کہ جو عمان کا دارالحکومت ہے اس کا بھی دورہ کریں گے، اور یہ دورہ ریجنل ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوگا، ڈائریکٹلی ایران اور امریکہ کی بات چیت کے لیے نہیں ہوگا. تو یہاں بھی اگین ایک مسٹری آ جاتی کہ بھئی اگر پاکستان وہ آ رہے ہیں تو پھر امریکہ سے وہ بات چیت کیوں نہیں کریں گے، صرف وہ پاکستانی آفیشل سے بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ جو ان کے 2 اسپیشل انوائز ہیں یعنی کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے ایرانین معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے. یہ امریکہ نے کنفرم کر دیا ہے. دوسری طرف لبنان میں سیز فائر ہونے کے بعد جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر یورپین کنٹریز، اور یہاں بھی میں ان پرٹیکولر بات کروں تو یورپین کاؤنسل پریزیڈنٹ اینٹونیو گوستا، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ٹریڈ وائز، تو اس کو اوپن رہنے دیا جائے، کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے، نہ ایران کی طرف سے نہ یو ایس کی طرف سے. تو یہی پوری دنیا اور تمام دنیا کے کنٹریز کے فائدے میں رہے گا، کیونکہ اگر اس پر ریسٹرکشنز رہیں گی فیوچر میں تو ابھی ایران وہاں اگر لیٹ سپوز مائن بچھا رہا ہے، آگے یو ایس مائنز بچھا رہا ہوگا، پھر کل کو اگر کوئی عمان کا مسئلہ بنے گا تو وہ مائنز بچھا دے گا. تو یہ پورا علاقہ ایک تھریٹ زون بن جائے گا پوری دنیا کے لیے، کیونکہ تجارت تو پوری دنیا کی یہاں سے ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جو جیو پولیٹیکلی اس وقت آن گوئنگ ہے اسلام آباد میں ہونے والی یو ایس ایران ٹاکس کو لے کر. لیکن دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن جو پاکستان آیا ہے، اس کو فلی اسکورٹ کیا ہے پاکستان ایئر فورس نے، اور یہاں ملٹیپل ویژولز بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اوپر دیکھے گئے، جن کو آپ کو میں یہاں دکھا بھی رہا ہوں. یہاں پاکستانی ایئر فورس کے F-16 فل آفٹر برنر کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ایرانین ڈیلیگیشن کا ایئر کرافٹ لینڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے پاکستانی F-16 فلائی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی لاسٹ ٹائم بھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس فلی اسکورٹ کر رہی ہے خاص طور پر ایرانین ڈیلیگیشن کو، بیکاز ایک تو وہ آلریڈی اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہے، دوسرا اگر ان کا ایئر کرافٹ ایرانین ایئر سپیس میں کسی بھی کانٹیکس میں اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ اسے ہٹ کر سکتے ہیں تو اسرائیل اس موقع کو جانے نہیں دے گا. اسرائیل اس قسم کی اسیسینیشنز کے لیے ماہر سمجھا جاتا ہے، اور ماضی میں اسرائیل نے اس طرح کے کئی آپریشنز کیے بھی ہیں. یہاں تک کہ اگر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو بھی دیکھا جائے تو ایران میں وہ ایز اے مہمان آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے جس جگہ پر سٹے کرنا تھا وہاں بوم بلاسٹ کیا گیا تھا اور الٹیمیٹلی وہ اسیسینیٹ کر دیے گئے تھے. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن بھی ہے، ان کی سیکیورٹی ایز لانگ ایز جو وہ پاکستان آ چکے ہیں، پاکستان کی ایئر سپیس میں ان کا ایئر کرافٹ آ چکا ہے، تو وہاں پھر پاکستان کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ بھئی ان کو ایک سیکیور پیسج پرووائڈ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کمپلیٹلی الرٹ پر رہتی ہے، اور جیسے ہی کوئی فورن ڈیلیگیشن آج کل پاکستان میں آ رہا ہے تو فلی آرمڈ F-17 F-16 J-10Cs موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے، آپریشنل ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ان ایئر کرافٹ کو یا ان پلینز کو اسکورٹ کر رہے ہیں. اور اب بھی ریسنٹ جو ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا اسے پاکستانی F-16 نے اسکورٹ کیا ہے، اور اوبویسلی اگر یو ایس ڈیلیگیشن کا ایئر کرافٹ بھی آئے گا تو اسے بھی پاکستانی فائٹر جیٹس جا کے اسکورٹ کریں گے. ایک تو یہ پاکستان کی وہ ایک ریسیپشن کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے، ایک شو آف پاور کے طور پر اسے پوری دنیا دیکھتی ہے. دوسری طرف پاکستان ایئر فورس بھی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں جو ایک فورن اینٹیٹی آ رہی ہے اس کو باحفاظت نور خان بیس پر لینڈ کروایا جائے تاکہ جو فیوچر کے پروسیس ہیں انہیں سموتھلی سر انجام دیا جا سکے. تیسری چیز، پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس کا فورن ڈیلیگیشنز کو اسکورٹ کرنا، ویلکم کرنا، یہ ایک سافٹ ملٹری ڈپلومیسی ٹیکٹکس کے طور پر پوری دنیا میں کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، بیکاز ایئر کرافٹ کے تھرو اسکورٹ تبھی کیا جاتا ہے جب بہت ہی زیادہ ہائی ویلیو فگر یا ڈیلیگیشن آپ کے ملک میں آ رہا ہو، ادروائز نارملی فائٹر جیٹس کے تھرو اسکورٹ نہیں کروایا جاتا. سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس. امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.